آپ کے اپنے الیکشن میں گھر والوں نے ووٹ ڈالا تھا؟ نہیں، میرے گھر والے اس میں تھے نہیں. اچھا، جب سیاست میں آئے تو آپ کا جو ایک سنگر والا امیج تھا وہ ڈیمیج تو نہیں ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. میرے تو پیسے ہی ختم ہو گئے سر. کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ؟ مر جائے گا آدمی تو مر تو ساروں نے جانا ہے. میں نے کرکٹ بھی کھیلی، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، کیپٹن بھی رہا یونیورسٹی کا، کلب کا بھی کیپٹن رہا. وہ بھی اسی لیے کھیلی کہ میں مشہور ہو جاؤں. اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگ رہا تھا تو موسیقی پکڑ لی. تو اس میں جب مشہور ہو گیا تو یہی ذہن میں تھا کہ آخرکار سیاست کروں گا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ میاں نبی زیرو ٹو ہیرو یوٹیوب چینل سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا پرپز ریئل سٹوریز آپ کے سامنے لے کے آنا. تو آج ہم جس سٹوری کے ساتھ، جس شخصیت کے ساتھ آپ کا تعارف کروائیں گے، ویسے تو یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. ان کے ہم بچپن سے گانے بھی سنتے آ رہے ہیں، نغمے سنتے آ رہے ہیں جو ہمیں بڑا موٹیویٹ رکھتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی ایک جماعت بھی شروع کی ہے، بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ان سے پوچھیں گے جو ان کے پہلے نغمے تھے اور جو لائف کی اسٹرگلس تھی وہ کیسے انہوں نے شروع کی. السلام علیکم سر، کیسے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک، شکریہ. سر بتائیے گا کہ جو آپ کی سنگنگ تھی، سنگنگ کا جو آپ کا کیریئر تھا، پہلے آپ نے شروع کیا تھا وہ کب شروع کیا تھا؟ اچھا، میں نے سارے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، فیملی کے ساتھ کوئی فنکشنز ہوتے ہیں تو وہاں وہ گاتے ہوتے ہیں سب. تو جو میں گاتا تھا تو لوگ کہتے تھے بڑا اچھا گاتا ہے. تو وہ میرے بلکہ دونوں بھائی بھی، شاید میرے والد صاحب کی طرف سے بھی وہ جین جیسے تھے، وہ فلوٹ بجاتے تھے اپنے زمانے میں. گانے کا بھی ان کو تھوڑا بہت شوق تھا. پھر میرے جو ہے ماموں بھی ایک جو تھے، ان کو بھی بہت شوق تھا، انہوں نے ہارمونیم بھی سیکھا ہوا تھا. حالانکہ یہ سارے پروفیشنل لوگ تھے. میرے والد صاحب پروفیسر تھے، والدہ صاحبہ پروفیسر تھیں، میرے ماموں جن کی میں بات کروں میکینیکل انجینئر تھے. تو لیکن بہرحال یہ چیزیں اس طرح تھیں. تو وہ وہاں سے یہ شوق پیدا ہوا. اور پھر میں پہلے تو میں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر میوزک سوسائٹی کے اندر ایسی کبھی گا دیا تو لوگ بڑا انجوائے انہوں نے کیا. کشور کمار کو میں گا دیتا تھا. تو وہاں سے مجھے لگا کہ یار یہ تو اچھا ہے، لوگ پسند کریں. پھر میں نے یو ٹی لاہور میں آ کے، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں آ کے میں نے میوزک سوسائٹی ایک فارم ہو رہی تھی تو اس کا میں پریزیڈنٹ بن گیا. وہاں پہ ہم نے بڑے فنکشنز کروائے، کچھ بہت بڑے بڑے، جہاں 5-6 ہزار لوگ آتے تھے. ایک زمانے میں جوپٹرز آیا ہوا تھا اسی فنکشن میں کسی، میں نے بھی وہاں گانا گایا اس فنکشن میں. تو میں پریزیڈنٹ تھا اس وقت. انہوں نے مجھے دیکھ لیا. انہوں نے علی عظمت نے جب چھوڑا اور اس کے بعد ایک اور بھی صاحب تھے، انہوں نے بھی چھوڑا، تو انہوں نے مجھے آفر کیا کہ ہمارے بینڈ میں آ جائے. جوپٹرز بہت بڑا بینڈ تھا. تو میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کے ہی دور میں نے وہ جوائن کر لیا. تو بس پھر وہاں سے آگے شوق بڑھتا گیا. پھر میں نے اپنا سولو کری جو ہے وہ سن 2000 میں جواد احمد کے نام سے، جب میں نے ڈگری مکمل کر لی اپنی تو اس کے بعد سٹارٹ کیا. سر سنگنگ کرتے کرتے سیاست میں کیسے آ گیا آپ؟ بس سیاست میں تو میرے والدین کی وجہ سے ایک نو ہاؤ تھی، کچھ علم تھا، کتابیں ان کی بڑی پڑھی. وہ سیاسیات پڑھاتے تھے، دونوں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسرز تھے. تو ان کی وجہ سے پھر میرے کچھ خاندان کے اندر بھی ایسے لوگ تھے جو بائیں بازو کی سیاست میں انوالو تھے، کافی زیادہ ڈیپلی انوالو تھے. تو ان کی وجہ سے بھی تو مجھے یہ کرنی ہی تھی. میں نے کالج کے زمانے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کروں گا. اور میں نے کرکٹ بھی کھیلی، فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلی، کیپٹن بھی رہا یونیورسٹی کا، کلب کا بھی کیپٹن رہا. وہ بھی اسی لیے کھیلی کہ میں مشہور ہو جاؤں. اس میں ذرا زیادہ ٹائم لگ رہا تھا تو موسیقی پکڑ لی. تو اس میں جب مشہور ہو گیا تو یہی ذہن میں تھا کہ آخرکار سیاست کروں گا. سر جی، آپ کی لائف کی جو سکسیس سیکرٹ ہے وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو لک بہت ضروری ہوتی ہے. لک آپ کو چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ لک آلویز فیورز دا بریو. اچھا، میں یہ نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں بریو تو چلے ہوتا ہی ہے انسان، لیکن لک آلویز فیورز دا پریپیئرڈ. جو اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھتا ہے، اگر ایسا کوئی ٹائم آئے تو وہ اگر اندر کودے تو وہ کر سکے. پھر تو آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اپنے اوپر. لک بہرحال ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ محنت کرنا، اور اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں تو پالش کرنا اپنے ٹیلنٹ کو، وقت کا انتظار کرنا اچھے، اور اسٹرگل کرتے رہنا. چیزیں جو بھی آپ کے ارد گرد ہیں ان کے اندر ڈھونڈتے رہنا کہ موقع کہاں مل رہا ہے. کہیں نہ کہیں موقع ملے گا آپ کو. تو اس موقع کو پھر آپ ضائع نہ ہونے دیں، اور وہ اسی وقت ضائع نہیں ہوگا جب آپ پریپیئرڈ ہوں گے، تیار ہوں گے. سر کہا جاتا ہے ہر کامیاب شخص کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے یا کسی شخصیت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں، میری جو والدہ صاحبہ تھیں، پہلے تو میں انہی کا کہوں گا. ان کا بہت ہاتھ تھا، کیونکہ والدہ صاحبہ پروفیسر بھی تھیں،
بہت اچھے ان کا کنڈکٹ لائف میں بڑا ڈسپلن تھا, آرگنائز تھا. اس کے بعد ڈیفینیٹلی میری بیگم صاحب کا بھی ہاتھ ہے, اور اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ میری جو نانی دادی ہیں ان کے ساتھ بھی میں نے بڑا ٹائم گزارا ہے لائف میں, اور ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سر لائف میں کبھی ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوں بہت زیادہ؟ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا کبھی. میں ڈس اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں سمجھتا کہ ہونی چاہیے, کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا. میں لوگوں کو کہتا ہوں کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, مر جائے گا آدمی, تو مر تو ساروں نے جانا ہے, ابھی نہیں تو کبھی جانا ہے. تو اس لیے ڈس اپوائنٹ نہیں ہوتا. ہاں البتہ مجھے کئی دفعہ نا غصہ بڑا چڑھتا ہے اس بات پہ کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے جب کہ یار یہ آپ کے لیے ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں, اور یہ آپ نہیں کرنا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں کرتے, آپ کریں آگے. تو وہ اس جب کوئی کبھی ایسے ٹائم آتے ہیں کہ آدمی کو نا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ یار کیا ایجیٹیٹ ہو جاتا ہے انسان, لیکن وہ تھوڑا دیر کے لیے ہوتا ہے, پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر ینگسٹر کے لیے کوئی موٹیویشن پیغام کیا دینا چاہیں گے جو آگے بڑھ نہیں پا رہے, مایوسی میں جا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی پیغام کیا آپ کا؟ ینگسٹرز جو ہے نا اس ملک کے, وہ ایک تو کلیشیڈ ایک فریز ہے نا کہ جی دے آر دا فیوچر آف دا کنٹری, وہ تو ہے ہی, چلیں ہمارا مستقبل ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ینگسٹرز ایک ڈائیکاٹمی کا شکار ہیں, ایک تضاد کا شکار ہیں اس وقت. وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہی ٹائم پہ بہت زیادہ اویئر ہو گئے ایک دم, کیونکہ میڈیا آیا, سوشل میڈیا آیا. پہلے تو کیبل زیادہ آیا چینلز, اس کے بعد پھر سوشل میڈیا آ گیا, پھر آپ کے ہاتھ میں موبائل کے اندر سارا کچھ آ گیا. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا. اب چونکہ اس میں انٹرٹینمنٹ بہت ہے, کیونکہ اس میں مزے کی چیزیں بہت ہیں, اب وہ اس طرف ہی لگے ہوئے ہیں اس وقت. یہ ٹائم ایسا ہے کہ یہ لوگ سیریسنس کی طرف نہیں آ رہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ماں باپ کی آمدنی کم ہو رہی ہے, ہماری حالات خراب ہو رہے ہیں, ہماری تعلیم صحت کے پرابلمز ہیں, ہمارے اس ملک میں روزگار کے وہ اس طرف ابھی نہیں دیکھ رہے. حالانکہ کرائسس بڑھتا جا رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف گانے یا کوئی شغل یا کوئی جوکس یا وہ نئے نئے ٹک ٹاکر جو آئے ہوئے. میں یہ نہیں کہتا نہ دیکھیں, وہ بھی انجوائے کریں, لیکن وہ زیادہ رجحان ادھر ہے. تو ایک تو یہ اس کا شکار ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ ڈائیکاٹمی کیا ہے, وہ بتانے لگا تھا تضاد کیا ہے کہ ایک طرف تو یہ اس طرف لگے ہوئے, اور دوسری طرف پولیٹیکلی صرف اتنا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو گالن گلوچ کرتے ہیں. بس وہ تحریک انصاف اس کے لیے لڑ رہی ہے. وہ لڑکے نہ تو ان کو تحریک انصاف نے کوئی دینا ہے, نہ ان کو پیپلز پارٹی نے, اور نہ ان کو مسلم نون نے, کیونکہ وہ تو سمیدہ جگیرداروں کی پارٹیاں ہیں, عوام لوگوں کی پارٹیاں نہیں ہیں. انہوں نے کبھی آپ کو لیڈر نہیں بنانا. ان کے لیے لڑ رہے ہیں. مطلب ایک طرف انٹرٹین ہو رہے ہیں, دوسری طرف پولیٹیکل لیکن ہیں بھی, تو وہ بھی انٹرٹینمنٹ سمجھی ہوئی ہے. مطلب انجوائے کر, وہ گالیاں نکال رہے ہیں, بد لحاظی کر رہے ہیں, بدتمیزی ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ اس میں سمجھتا ہوں کی پارٹی نے کیا ہے, یہ سوشل میڈیا کی جو ٹیمز ہیں. تو ہمارا اقدار, ہمارے اخلاق تباہ کر دیے ہیں نوجوانوں کے. یہ بڑا مشکل ہے اس وقت نوجوانوں کے ساتھ کام کرنا, سیریس پولیٹیکل کام, سنجیدہ سیاسی کام, کیونکہ لوگوں کو پہلے مائنڈ ان کا بنانا پڑتا ہے کہ بھائی سیاست صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان اچھا ہے یا نواز شریف اچھا ہے یا اسد داری اچھا ہے. سیاست یہ ہے کہ آپ کو کون کیا دے رہا ہے, اور آپ کو کتنے عرصے میں دے رہا ہے, اور آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ دے رہا ہے. تو اس طرف آؤ اپنے حقوق کے لیے. اور آخری بات اس حوالے سے میں, آپ ضرور بتائیں, یہ میری بات لوگوں کو آپ کے توسط سے جی جائے گی. نوجوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صرف اور صرف طرفداری جو ہوتی ہے نا, آپ کسی کی طرفداری کرتے ہیں, کسی کو سپورٹ کرتے ہیں, وہ الیکشن سے پہلے تک کی ہوتی ہے. الیکشن سے پہلے آپ کسی مرضی پارٹی کو سپورٹ کریں, جس مرضی کو آپ نعرے ماریں. الیکشن ہو جاتا ہے نا جب ایک دفعہ, تو اب آپ کی لڑائی حکومت کے ساتھ ہے. اب آپ نے جو مانگنا حکومت سے مانگنا ہے, وہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے یا کسی اور جس کو آپ نے سپورٹ کیا یا نہیں کیا. اب آپ کی لڑائی اس سے ہے, اس کو نہیں آپ نے چھوڑنا. اب ہوتا کیا ہے, حکومت بن جاتی ہے, حکومت والے یاشی کرتے ہیں, اور یہ آپس میں اسی طرح لڑی جاتے ہیں. اور بھائی آپ نے اب چھوڑ دیں پارٹیوں کو, اب آپ اس سے مانگیں جو, چاہے وہ عمران خان ہے, چاہے وہ آصف زرداری ہے, چاہے وہ نواز شریف ہے. یہ وہ پولیٹیکل نو ہاؤ جو ان کو, یا وہ جو انسائٹ ہے جو ان کو دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی آپ کی لڑائی گورنمنٹ کے ساتھ ہے اس وقت. اور اگر وہ یہ کہ نا وہ ہم اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے, تو اس کو کہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا ہمیں جب ووٹ مانگ رہے تھے. اب تم کہہ رہے ہو کہ اس کا قصور ہے, اس کا قصور ہے. تو ان کا گلا پکڑیں. اب یہ جب تک گلا نہیں پکڑیں گے نا, ان کے مسائل نہیں حل ہوں گے. سر وہ کون سی ایک ایسی بات تھی کہ جب آپ نے سوچا کہ اب مجھے پارٹی بنا لینی چاہیے؟
جب مجبور ہو گئے کہ بس اب نہیں وہ میں ٹائم پہ انتظار کر رہا تھا. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں تو شروع سے ہی کام کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ کے سینئر دوست ہمارے ساتھ بیٹھے تھے ضمیر باقی صاحب, ان کو پتہ بھی ہے تھوڑا بہت. میں یہ پارٹی تو ابھی بنائی ہے نا 2018 میں تو بہت عرصے سے لگا ہوں اس کام پہ. میں تو 2005 میں جب زلزلہ آیا ہے تو اس زمانے سے ہی میں نے پولیٹیکل کام بھی شروع کر دیا تھا. میں نے اصل میں نا پہلے کیا سوشل ورک, کافی سارا تعلیم پہ کام کیا. ہم نے 1000 بچوں کو پڑھایا, ان کو پرائمری کرائی مضافاتی علاقوں میں جا کے پاکستان کے. پھر میں پولیو کا ایمبیسڈر فرسٹ ایمبیسڈر تھا پولیو کا پاکستان کا, جس کو باقاعدہ ایمبیسڈر بنایا گیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے کیمپینس کی تھی, اور اس زمانے ہزاروں کیسز تھے ہمارے ہوتے وہ پہلے سینکڑوں میں آئے, اس کے بعد صرف 10-12 رہ گئے. جب میں نے چھوڑا یہ کام کیونکہ میرا ٹائم بہت لگتا تھا تو 10-12 کیسز رہ گئے ہوئے تھے. اور میں یہ بات کر رہا ہوں 2004-05 کی. پھر زلزلہ آیا, زلزلے میں ہم نے کام کیا, ہم نے وہاں گھر لگائے, ہم نے وہاں پہ ریلیف ریہیبلیٹیشن کا کام کیا. پھر سیلاب آئے, سیلابوں میں گیا, اور یہ ساری ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ہمارے پاس. ہماری جو بھی آرگنائزیشنز ہوتی تھی ہم یہ سارے کام کرتے تھے, ان کو ڈالتے تھے یوٹیوب پہ, ہر جگہ پڑی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے یہ جانا ہی تھا سیاست میں. جب مجھے پتہ چل گیا نا کہ موسیقی سے بھی لوگ مجھے پہچان رہے ہیں, اور اب میرے سوشل ورک سے بھی لوگ تھوڑا سا کہہ رہے ہیں ہاں یار اس بندے نے تعلیم پہ, صحت پہ, پاپولیشن تک پہ ہم نے کام کیا, ڈرگ ایڈکشن میں بھی کام کیا, بہت ساری چیزوں پہ کام کیا. تو اگر یہ کر رہے ہیں سارے کام تو, اور لوگوں کو پتہ چل رہا ہے, تو اب سیاسی پارٹی کی طرف جانا چاہیے. سر جب سیاست میں آئے تو آپ کا جو ایک سنگل والا امیج تھا وہ ڈیمیج تو نہیں ہوا؟ بہت زیادہ ہوا. میرے تو پیسے ہی ختم ہو گئے سارے. ایک تو مجھے پیسے لگانے پڑتے ہیں اپنے پیسوں سے, اب سیاست کرنی پڑتی, آفس چلانا ہے, کیمپینز کرنی ہے, بڑا کچھ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ چونکہ میں تینوں پارٹی کے خلاف بات کرتا ہوں, اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی اناد ہے, اس لیے کہ مجھے لگتا ہے ان کی پالیسیز پرو پیپل نہیں ہیں, وہ تو پرو رچ پالیسیز ہیں. تو جب میں بات کرتا ہوں تو اب چونکہ وہ مڈل کلاس کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ جو ہائر آپ سمجھیں کہ پوزیشنس پہ ہوتے ہیں, ان کی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے. تو میرے شوز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں, آپ سمجھیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار ان کو نہ کریے, تو ان کو بھی یہ کہتے ہیں, ان کو ہر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا کرنی کتراتے ہیں تھوڑا سا. تو میرا کام بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے. اگر میں پہلے 100 پہ تھا تو اس میں 10 پہ بھی نہیں ہوں گا. سر جب آپ نے پہلا الیکشن لڑا بڑے تھوڑے سے ووٹ ملے, ڈس اپوائنٹ تو نہیں اس بات سے کہ چھوڑ دیں اب؟ نہیں, مجھے پتا تھا. مزے کی بات ہے, جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو ہمارا ایک دوست تھا, اس نے وہ تھوڑا سا نا اس زمانے میں ناراض ہوا تھا میرے سے. تو اس نے نا وہ گھر والوں نے ووٹ ڈالا تھا آپ کو؟ آپ کے اپنے الیکشن میں گھر والوں نے ووٹ ڈالا تھا؟ نہیں, میرے گھر والے اس میں تھے نہیں. اچھا, مطلب وہ ہم جوہر ٹاؤن میں رہتے. میں الیکشن لڑا تھا ڈیفینس میں, لیکن ڈیفینیٹلی ڈالنا تھا آف کورس. اگر 400 لوگوں نے تو ڈالا ہی تھا نا. اصل بات یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ انہوں نے مجھے میسج کیا کہ آپ 400 ووٹ یار آپ کی صرف, انہوں نے اس لیے کیا کہ ذرا پتہ چلے گا. تو میں نے کہا بھائی مجھے پتہ تھا عمران خان اور خالد سعد رضوی کے سامنے, خاص طور پہ عمران خان کے سامنے کون لڑ کے جیت سکتا ہے اور کتنے کو ووٹ لے سکتا ہے. اس زمانے میں ہوا بن رہی تھی کہ بس انہی دونوں کا مقابلہ. تو ہم تو صرف سمبولکلی گئے تھے تاکہ ہم اپنی بات لوگوں تک یہ پہنچا سکیں کہ ہم جیسے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, پروفیسروں کی اولاد بھی ان بڑے بڑے سرمایہ داروں, ارب پتیوں, کھر پتیوں کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ سکتے ہیں الیکشن. اور اگر ہم لڑ سکتے ہیں تو آئندہ آنے والے وقت میں ہماری پارٹی کے نوجوان ہی لڑیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جواد بھائی, بہت شکریہ. ناظرین جواد بھائی کا ٹائم بڑا قیمتی تھا, ایک میٹنگ ویٹ کر رہی پورا ان کا, لیکن انہوں نے بڑا ٹائم دیا ہمیں. تو آج کی یہ ریئل اسٹوری امید کرتا ہوں بڑی آپ کو پسند آئی ہوگی, ان کی ایفرٹس آپ کو بڑی پسند آئی ہوں گی. یہ عام آدمی کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی اسے لائک, کمنٹ, شیئر کر دیجیے گا, اور اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے گا. تب تک کے لیے السلام علیکم.